والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نہایت واجب الاحترام حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، ائمہ کرام، بورڈ آف ٹرسٹی ہانگ کانگ کے ذمہ داران، زعماء ملت، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، میری اور آپ کی سعادت ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور آج کی 27ویں شب کی بیداری، نماز، تراویح، تلاوت اور ختم قرآن پاک نصیب فرمایا۔ سب کہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج کے اس ختم قرآن پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو، بورڈ آف ٹرسٹی کو، بالخصوص قرآن کریم سنانے والے ہمارے شیخ اور برادر اکبر، چیف امام ہانگ کانگ حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب، مولانا امام شعیب نور صاحب اور ہمارے عرب شیخ کو اللہ تعالیٰ ان حضرات کا پڑھنا اور اس مسجد کا آباد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تراویح میں شریک ہوا کرتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ قبروں میں ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم یہاں نہیں ہوں گے اور دوسرے ہمارا تذکرہ کر رہے ہوں گے، ہمیں یاد کر رہے ہوں گے۔ موت حق ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں دنیا کا اتفاق نہیں ہے، حتیٰ کہ شیطان نے انسانوں سے اللہ کے وجود کا بھی انکار کروایا۔
اللہ کی توحید کا بھی انکار کروایا، اللہ کی ذات کا بھی انکار کروایا۔ اللہ کی صفات کا بھی انکار کروایا۔ لیکن دوستو، موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، موت آنی ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو موت سے پہلے ہے، ایک زندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہے۔ موت سے پہلی کی زندگی کو دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا ہے، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یا تو یہ دنوب سے ہے، اور دنوب کا معنی قریب ہونا، یہ قریب ہے۔ بعد اہل علم نے کہا دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنات سے ہے، اور دنات کا معنی گندا ہونا، خسیس ہونا، گھٹیا ہونا، بے قیمت ہونا، بے وقعت ہونا۔ یہ دنیا گھٹیا چیز ہے، یہ دنیا بے وقعت چیز ہے، یہ دنیا بے سہارا چیز ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دوسروں کے لیے مغالطے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی جسے ہم نے سب کچھ جانا ہے، جسے سب کچھ سمجھا ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی جس کے لیے ہم جیتے ہیں، جس کے لیے ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، جس کے لیے ہم کھاتے ہیں، جس کے لیے پیتے ہیں، جس کے لیے پہنتے ہیں، جس کے لیے ماں باپ سے لڑتے ہیں، جس کے لیے ہم کرپشن کرتے ہیں، جس کے لیے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اور دھوکا کس کو کہتے ہیں؟ دھوکا غرور کہتے ہیں، ایسی چیز جس کا ظاہر تو اچھا لگے لیکن باطن بڑا خطرناک ہو۔ تو اشارہ فرمایا کہ دنیا ایسی چیز ہے، اس کا ظاہر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کا باطن بڑا خطرناک ہے۔ اس کا ظاہر بہت متاثر کن ہے لیکن باطن بہت متنفر کن ہے۔ ظاہر ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس میں 24 گھنٹے دنیا کو ہی دے دوں، لیکن اگر اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک لحظہ بھی دنیا کو نہ دوں، میں اپنا سارا وقت اپنی آخرت کو دے دوں۔ تو یہ دنیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کانت الدنیا، اگر یہ دنیا مثل بعوضۃ من الجناح، اگر اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی وقعت، دنیا کی قدر، دنیا کی قیمت، دنیا کی منزلت، دنیا کی رفعت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا، تو کافر کو میرا اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ سب دنیا تمہیں مل جاتی، تم دنیا کے راہبر بن جاتے، تم دنیا کے مالک بن جاتے، پوری دنیا کے تمہیں خزانے مل جاتے، پوری دنیا کا تمہیں سونا چاندی مل جاتا، پوری دنیا کی تمہیں دولت مل جاتی، اور سب سے زیادہ دولت والے تو انبیاء ہوتے، سب سے زیادہ شیخ تو نبی ہوتے، سب سے زیادہ پیسوں والے تو اللہ کے ولی ہوتے۔ نہیں، اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر نہیں، اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر اس نے دنیا کی قیمت بنائی ہوتی تو وہ سب سے زیادہ اپنے ولیوں کو نوازتا، وہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزماتا۔ اللہ نے اپنے حبیب رحمت عالم، ختم المرسلین، قائد الغر المحجرین، سید الاولین سید الآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور نبی کریم، سارے اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار دے دیا تھا، میرے آقا کے سامنے تو یہ آپشن رکھ دیا تھا، اور میرے آقا نے خود اپنے وصال سے دنیا سے کہ دنیا سے روانہ ہونے اور آخرت کے سفر سے چند روز پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار من زہرۃ الدنیا و بین ان یختار الآخرہ فاختار الآخرہ۔ اللہ کا میں بندہ ہوں اور اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے اپنے اس بندے کو اختیار دیا ہے، چاہوں تو دنیا کا شاہ بن کے رہوں، چاہوں تو دنیا کا بادشاہ بن کے رہوں،
قیامت تک رہوں، چاہوں تو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے عیش و تعیش، دنیا کے رنگ و روپ اور دنیا کی چمک اور دمک کے ساتھ رہوں، دنیا کی ساری نعمتوں کے مالک بن کر رہوں، میں چاہوں تو سونے اور چاندی اور خزانوں کا مالک بن کے رہوں، چاہوں تو میں آخرت کو اختیار کروں، اللہ کے پاس چلا جاؤں، یہ میرے لیے آپشن ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا، دنیا کے کسی ولی کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا، کسی صحابی کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا۔ یہ کمال میرے آقا کا ہے، یہ خصوصیت میرے آقا کی ہے، یہ خصوصیت دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں اور آپ بھی مرتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی موت آنی ہے، حضور بھی دنیا سے گئے، لیکن میں اور آپ جب دنیا سے جاتے ہیں ہم سے نہیں پوچھا جاتا، ہمارے باپ دادا سے نہیں پوچھا گیا، وقت آیا تو ملک الموت آئے، روح قبض کر کے لے گئے، لیکن اللہ کے نبی کا جب سفر آخرت آتا ہے تو یہ نبی کا کمال ہے، یہ نبی کی خصوصیت ہے، تو رب اختیار دیتا ہے، اللہ کا فرشتہ اجازت لیتا ہے اور ملک الموت آ کر بادب کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اجازت ہو تو آپ کو لے چلوں، اجازت نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ اجازت ملی تب روح قبض کیا، اجازت ملی تب اللہ کے پاس گئے۔ آپشن تھا، حضور نے ببانگ دہل اپنے وصال سے 5 روز قبل خطبے میں ارشاد فرمایا فاختار الاخرہ، مجھے اختیار تھا لیکن میں نے دنیا کو نہیں، میں نے آخرت کو پسند کیا، میں نے دنیا کو نہیں، میں نے آخرت کو منتخب کیا۔ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میں اللہ کے پاس روانہ ہونے والا ہوں، میں اللہ کے پاس پہنچنے والا ہوں، اور دعائیں فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ نصیب فرما۔ بھائی دنیا دھوکے کا سامان ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں، آج تک ایسی شاہی کسی کو نہیں ملی، پوری زمین کے بادشاہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری روح ارض ان کی شاہی میں تھی، اور آج کے بادشاہوں کا آرڈر صرف انسانوں پہ چلتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ تھے، ان کی شاہی انسانوں پر بھی تھی، ان کی شاہی جنات پر بھی تھی، ان کا آرڈر پرندے بھی قبول کرتے تھے اور ان کا آرڈر حشرات الارض بھی مانتے تھے، ان کی گفتگو پرندوں سے بھی ہوا کرتی تھی۔ قرآن نے ان کی گفتگو ہدہد کے ساتھ بھی ذکر کی، قرآن نے ان کا مکالمہ ایک چیونٹی کے ساتھ بھی ذکر کیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ ملک دیا جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا رب ہب لی ملکا، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر، ایسی شاہی عطا کر، ایسا اقتدار عطا کر کہ وہ ملک میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ایسی شاہی، ایسا ملک کبھی کسی کو نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں سے بھی گفتگو قرآن نے نقل کی ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود۔ حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، ایک چیونٹی اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، ہزاروں سپاہی ہیں، فوجی ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ساتھ میں تخت اڑ رہا ہے، ساتھ نیچے گھوڑے چل رہے ہیں، اونٹ چل رہے ہیں۔ تو چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر روند نہ ڈالے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی یہ بات سنوائی بھی صحیح، سمجھائی بھی سی۔ وہ چیونٹیوں کی بات کو سن لیا کرتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو سنا۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ مجھ سے چیونٹی بھی ڈر رہی ہے، سلیمان نے دیکھا میرا تذکرہ تو چیونٹیوں میں بھی ہے، سلیمان نے دیکھا میری شاہی تو حشرات میں بھی ہے، میری شاہی تو پرندوں میں بھی ہے، میری شاہی تو فضاؤں میں بھی ہے، میری شاہی تو ہواؤں میں بھی ہے، میری شاہی تو
بر میں بھی ہے، میری شاہی تو باہر میں بھی ہے، میری شاہی تو سمندروں میں بھی ہے۔ تو اترائے نہیں، یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا، اور یہی فرق ہوتا ہے کافروں اور دنیا داروں کا، کہ انہیں جب نعمت ملتی ہے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ بھئی نعمت پر تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اتراؤ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی طرح دیکھو، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی شاہی عطا کی، تو سلیمان نے کیا کیا؟ فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن کہتا ہے مسکرا پڑے، اور مسکرا کے کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے رب، میرے پالنہار، میرے پروردگار، میرے کھلانے والی ذات، مجھے پلانے والی ذات، مجھے شاہی دینے والی ذات، مجھے بڑھانے والی ذات، مجھے جوان کرنے والی ذات، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے۔ میں کیا ہوں کہ کوئی کام مجھ سے ہوگا؟ جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے یا رب، اور آگے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے رب میری مقدر میں کر، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ شاکر بنو، شاکر بنو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ سلیمان علیہ السلام شاکر تھے، قرآن کہتا ہے نعم العبد، بہترین بندے تھے سلیمان، شاکر، وہ شکر گزار تھے۔ داؤد شکر کرنے والے تھے، سلیمان علیہ السلام شکر کرنے والے تھے۔ بتا رہا ہوں اتنی بڑی شاہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ سلیمان کا تخت اڑ رہا ہے، اوپر سے پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، یہ آپ کے پلین، ہوائی جہاز تو 20ویں صدی کی ایجاد ہے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ تخت ان کا اڑا کرتا تھا۔ قرآن نے کہا غدوها شہر ورواحها شہر، وہ صبح بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، بغیر پیٹرول کے، بغیر فیول کے اڑا کرتا تھا، بغیر انجن کے اڑا کرتا تھا، محض سلیمان کے آرڈر پہ اڑا کرتا تھا۔ صبح اڑتے تھے تو اگلی منزل ان کی یمن ہوتی تھی، اور پھر اڑتے تھے تو اگلی منزل ان کی شام ہوا کرتی تھی۔ تخت اڑا تو اوپر پرندوں کا سایہ، نیچے کرسیاں ہیں تخت پر علماء کی اور افسران کی، اور دیکھا، جب یہ دیکھا اور تخت گزرا ایک آدمی کے اوپر سے، وہ سجدہ کر رہا تھا، وہ عبادت کر رہا تھا، وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ سنو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا پیاری بات کی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ سارا تخت، میری یہ ساری شاہی، میرا یہ سارا اقتدار، میری یہ ساری مملکت، میری یہ ساری حکومت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کم ہے، اور اللہ کے ہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب زیادہ ہے۔ سب کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ بھی بہت بڑی عبادت، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر، ثواب، فضیلت۔ اللہ کو جو سبحان اللہ پسند ہے، اپنا ذکر پسند ہے، فرمایا وہ میری اس تخت سے، میری اس شاہی سے، میری اس بادشاہت سے زیادہ سبحان اللہ پسند ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا بے اعتماد ہے، آخرت اعتماد والی ہے۔ دنیا بے سہارا ہے، آخرت سہارے والی ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمان کے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا، اللہ نے مسلمان کے لیے آخرت کو پسند کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا، اللہ نے اپنے نبی کے لیے آخرت کو پسند کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آپ کے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے، دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ بھائی کچھ کام آخرت کے لیے بھی کرو۔ آج ہمارے 24 گھنٹے دنیا کے لیے گزرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ واقعہ یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، وابقیٰ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ مضمون صرف قرآن کا مضمون نہیں ہے،
تمام آسمانی کتابوں کا مضمون ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، فرمایا یہ مضمون قرآن میں بھی ہے، یہ مضمون موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے، یہ مضمون دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے۔ اس لیے بھائی دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا عجیب موازنہ فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں اگر آخرت کے ساتھ دنیا کی زندگی کو کمپیئر کرو، آخرت کے ساتھ دنیا کی زندگی کا مقابلہ کرو، تو دنیا کی 60 سال کی زندگی آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی بنتی ہے، ٹوٹل 2.5 منٹ کی بنتی ہے۔ ہمارا سب اولنا بچھونا 2.5 منٹ کے لیے ہے، اور ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آخرت اس کی کاؤنٹنگ ہی نہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا خلودن فلا موتا، ہمیشہ رہو گے، اب موت نہیں آنی۔ دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان کو کہہ دیا جائے گا خلودن فلا موتا، ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آنی۔ دنیا میں تو مر جانا ہے لیکن مر کر ختم نہیں ہونا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ، مکی صورتیں ساری کی ساری ہمیں بتا رہی ہیں مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر قیامت ہے، پھر یوم الآخرت ہے، پھر یوم الحساب ہے، پھر یوم العذاب ہے، پھر یوم النشور ہے، پھر اللہ کی پیشی ہے، پھر میدان اعمال ہے، اور اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے یہ تو ٹرانزٹ ہے۔ یہ پیریڈ بھی جو قبر میں ہمارا گزرنا ہے، کبھی اس کے بارے میں بھی سوچو۔ ہمارے بابا کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ انہیں دنیا سے گئے ہوئے 19 سال ہو گئے، میرے دادا انہیں دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 35 سال ہو گئے، 35 سال انہیں دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے۔ میرے دادا، مجھے یاد ہے میں نے اپنے پردادا کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں انہیں کتنے سال ہو گئے اور ان کے والد کو کتنے سال ہو گئے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان ہے کہ جہاں دفن کر کے آتے ہو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم کس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ موت آ رہی ہے، آنے والی ہے، اور پھر جو جس حال میں مرے گا کل اللہ کے سامنے اسی حال میں پیشی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی، حضور نے فرمایا جو نشے کی حالت میں مرتا ہے اللہ کے سامنے نشے کی حالت میں پیش ہوگا، وہ اپنا نشہ چھپا نہیں سکے گا، اللہ کے سامنے نشے کی حالت میں پیش ہوگا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں نشہ ایسا بدترین گناہ ہے، اہل علم نے لکھا ہے نشے کے 70 نقصانات ہیں، ان میں سے کم از کم نقصان یہ ہے نشہ کرنے والے کو، منشیات والے کو، شراب پینے والے کو، الکوہل استعمال کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اعاذنا اللہ، اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے، اس کی عبادت، اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا جو نشہ پی کر مرا ہے قیامت میں اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا۔ اور ایک روایت میں صراحت ہے، یہ جو مسجدوں میں آذان دینے والے ہوتے ہیں جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں، مسجد میں آذان دینے والا کل جب اٹھے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کے لیے وہ اذان دیتے ہوئے اٹھے گا، وہ نشانی ہوگی، عمل چھپ نہیں سکیں گے، نیک نیکی کرتا ہوا اٹھے گا، بد برائی کرتا ہوا اٹھے گا۔ حضور نے فرمایا ہے موت بھی ایسے آتی ہے، تموتون کما تحیون، جیسے جیتے ہو ویسے مرتے ہو، جو جیتے ہوئے کام کرتے ہو تمہیں موت ویسے آئے گی۔
وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، جس حالت میں تمہیں موت آنی ہے اسی حالت میں اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو گے۔ اور جب قیامت ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک سور پھونکا جائے گا، 2 مرتبہ سور پھونکے جائے گے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا، قیامت اچانک آئے گی، ما تأتیہم الا بغتہ، قرآن کہتا ہے اچانک آئے گی۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ ایک آدمی کپڑا خرید رہا ہوگا، کپڑا ناپا جا رہا ہوگا، اتنے میں سور پھونکا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سب پر موت آ جائے گی۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جو اللہ کے علم میں ہے، باقی سب مر جائیں گے، سب پر موت ہوگی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، رب کہتا ہے پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، تو جب سور پھونکا جائے گا اٹھ کے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب قبروں سے اٹھنے والے مر کے جو قبروں میں پڑے ہیں انہیں بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ کبھی اپنی خلقت پہ غور کرو۔ حضور نے فرمایا یحشر الناس، لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ حفاتن، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، کما بداناکم اول خلق نعید، جیسے تم پہلے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ویسے قبروں سے اٹھو گے۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو کیا مرد عورتیں ننگے ہوں گے؟ فرمایا عائشہ کسی کو کسی کی کیا پرواہ ہوگی، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، سب پسینے سے شرابور ہوں گے، سب کو اپنی فکر لگی ہوگی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب اٹھیں گے، اب اللہ کی دربار میں جا رہے ہیں، ساری دنیا جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، میں ابو بکر و عمر کو لے کے ساتھ چلوں گا، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا، پھر جنت المعلا والے آئیں گے، میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا، پھر پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ اب توجہ کرو، لوگ پیدل جا رہے ہیں، کچھ لوگ پیدل جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو چہرے کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، چہرے کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر اللہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضرت چہرے کے بل کون چل سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو رب پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ یہ کون ہے جو چہرے کے بل چل کے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نافرمان، یہ فاسق اور فاجر، یہ اسی حال میں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس حال میں جا رہے ہیں وہ چیونٹی سے چھوٹی شکل اختیار کر جائیں گے، چیونٹی سے چھوٹی شکل، اور انہیں اللہ اپنے پاس بلا رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ جا رہے ہیں، لوگ ان کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے جا رہے ہیں، ہے یہ انسان لیکن چیونٹی سے چھوٹی شکل بن گئی۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، دنیا میں بڑائی کیا کرتے تھے۔ تکبر نہ کرو، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان کو تکبر نے ذلیل کیا، شیطان کو تکبر نے رسوا کیا، شیطان کو تکبر نے برباد کیا۔ ان اللہ لا يحب المتفرحین، اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ رب کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، الکبر ردائی۔ دنیا میں کسی کو کچھ نہ سمجھنے والے، دنیا میں دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، انسان کو انسان نہ سمجھنے والے، سلام کا جواب نہ دینے والے، چہرہ اپنا چہرے پر ہمیشہ شکن رکھنے والے، انسان کو جانور سے بدتر قرار دینے والے۔ ذرا ہوش کرو، کل اللہ کے سامنے بھی پیشی ہے، کل اللہ جو بڑوں سے بڑے ہیں ان کے سامنے بھی حاضری ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے سامنے اس حالت میں جا رہے ہوں گے کہ وہ پاگل ہو چکے ہوں گے، وہ پاگل ہو چکے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو دنیا میں بڑے سمجھدار تھے، بڑے ذہین تھے، لوگوں کو مشورے دینے والے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. کچھ لوگ دنیا میں بڑے شوق سے سود کھاتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سود چھوڑ دو, اور اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو یاد رکھو پھر قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوو گے کہ تم پاگل بن چکے ہو. اٹھو گے اس حالت میں کہ پاگل بن کے اٹھیں گے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کسی کا حوالہ نہیں دے رہا, قرآن پڑھ رہا ہوں. مفتی صاحب سے پوچھو الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کچھ لوگ اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں گے کہ ان کے چہرے بالکل کالے سیاہ ہو چکے ہوں, تنبے کی طرح سیاہ, چولہے کی طرح سیاہ. یہ تو قرآن نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, بہت سے چہرے کالے ہوں گے. اور کب؟ جب باپ بھی موجود ہوگا, دادا بھی موجود ہوگا, بیٹا بھی ہوگا, پوتا بھی ہوگا, حسب بھی ہوگا, نسب بھی ہوگا, اوپر کی نسل بھی ہوگی, نیچے کی نسل بھی ہوگی. علی رؤوس الاشہاد, کوئی چھپ نہیں سکے گا, بلڈنگ میں نہیں, گھر میں نہیں, دفتر میں نہیں, سب کے سامنے پیشی ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ, کچھ لوگوں کے چہرے سفید, چمکدار, تر و تازہ, بارونق. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ, بہت سے چہرے تر و تازہ اور بہت سے چہرے علیہم غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. غبار آلود, ان کے چہرے کالے سیاہ. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پہ ایمان نہیں, اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں. یا اللہ کے نبی پہ ایمان ہے, دین کو گھٹاتے ہیں, دین کو بڑھاتے ہیں. یہ سفید چہرے والے کون ہیں؟ جن کا اللہ کے نبی پہ ایمان ہے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو اختیار کرنے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے ہم اہل السنہ, جو سنت والے ہیں, اللہ ان کے چہرے قیامت کے دن سفید فرما دیں گے, روشن فرما دیں گے. یہ دو منظر ہیں, اللہ کے سامنے پیشی ہے. آگے کیا دیکھو گے کہ ایک بہت بڑا ترازو لگا ہوا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ ترازو, اس کا اتنا بڑا پلڑا ہے, زمین اور آسمان کا درمیان کا خلا اس پلڑے سے بھرا ہوا ہے. 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑا ایک پلڑا. ایسے 2 پلڑے ہیں, نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں, گناہ بھی ڈالے جا رہے ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ایک ایک نیکی تل رہی ہے, ایک ایک گناہ تل رہا ہے. یہ سب ہونا ہے, یہ افسانہ نہیں, یہ حقیقت ہے, یہ قرآن ہے. یہ جو تم نے 30 پارے 27 راتوں میں سنے, یہ اللہ کا فرمان ہے. وزن اعمال حق ہے, اعمال تلنے ہیں, ہمارا ہر عمل تلنا ہے. لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. ہل بھی نہیں سکے گا کوئی جب تک کہ اللہ کو 5 سوالوں کا جواب نہ دے گا. اللہ کو ہر ایک کو 5 سوالوں کا جواب دینا ہے. عن عمرہ فیما امضاہ. رب کہے گا 60 سال کی زندگی دی تھی, کہاں لگا کے آیا ہے؟ 70 سال کی زندگی دی تھی, کہاں لگا کے آیا ہے؟ 50 سال کی زندگی دی تھی, کہاں لگا کے آیا ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ. میں نے جوانی دی تھی, بڑا کڑیل جوان تھا, بتا کہاں برباد کر کے آیا. بتا جوانی کے نشے میں کتنوں کی عزتوں کو تار کیا. بتا جوانی کے نشے میں کتنوں پہ بہتان لگائے, کتنوں پہ تہمتیں لگائیں, کتنوں کی بے عزتیاں کی, کتنوں کی ماں بہن کو ایک کیا. بتا جوانی کے اندر کس کس پہ تو نے ظلم کیا تھا. ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے, ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہے. آج سپریم کورٹ کو تو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا, ہائی کورٹ کو تو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا, FBI کو تو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا, ٹیکس کے افیسر کو تو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا. اس رب کو کیسے کوئی مطمئن کرے گا جو علیم بذات الصدور ہے, جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب اعمال لائے جا رہے ہیں,
اعمال دیکھے گا. اللہ کہیں گے تیرے ہیں مولا میرے ہیں, اعمال تل رہے ہیں, نیکیاں بھی برائیاں بھی, برائیاں بڑھ گئیں, فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان, جہنم لائی گئی ہے, 70,000 باغیں ہیں جہنم کی, ایک پرندے کی شکل میں لائی جائے گی, درندے کی شکل میں لائی جائے گی. ہر باغ کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا, وہ لپک رہی ہوگی, آگے دوڑ رہی ہوگی, گھسیٹ کے پھینک رہے ہیں. ایسا بھی منظر آ جائے گا, ایک آدمی کو ایک نیکی کی کمی ہوگی, ایک نیکی کی. اب وہ ایک نیکی کے لیے باپ کے پاس جائے گا, نجات کے لیے ایک نیکی چاہیے, نہیں ملے گی. باپ بھی انکار کر دے گا, بیٹا بھی انکار کر دے گا, بھائی بھی انکار کر دے گا, بہن بھی انکار کر دے گی, حتیٰ کہ بیوی بھی انکار کر دے گی. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. یہ بھی حالت ہوگی. لیکن ایمان والو, ایک سہارا ہمارا ہے, اور وہ سہارا اللہ کی وحدانیت کا سہارا ہے, حضور کی شفاعت کا سہارا ہے. اس سہارے پر ہم جی رہے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ اس کی بھی لاج رکھیں گے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, بس یہ حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک آدمی ایسا بھی لایا جائے گا, اس کے اعمال کھلیں گے, اس میں صرف ایک پرزہ ہوگا نیکی کا, صرف ایک کاغذ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تولو اس کو بھی. وہ کہے گا الہ العالمین, تولنے کی کیا ضرورت ہے, بس مجھے میرے انجام کا پتہ چل گیا. ایک طرف اتنے رجسٹر گناہوں کے, اور ایک طرف ایک پرزہ, ایک کاغذ کا ٹکڑا, اس کے اوپر ایک چھوٹی سی تحریر. آپ کیوں تولتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں, میرے ہاں تو عدل ہے, انصاف ہے, میں تو تولوں گا. بالآخر اللہ تولنے کا حکم دیں گے, لیکن پہلے فرمائیں گے دیکھ لے یہ تیرے اعمال ہیں, کسی اور کے تو نہیں, الہ العالمین میرے ہیں, تو نے کیے تھے, الہ العالمین میں نے کیے تھے. اللہ فرمائیں گے تولو, تولیں گے. ہانگ کانگ کے مسلمانوں, عجیب منظر ہوگا, اس کے اعمال تولیں گے, ایک پلڑے میں گناہوں کے رجسٹروں کے رجسٹر, اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا, اور اس پر لکھا ہوا کیا ہے میں بتاتا ہوں. کاغذ کا یہ ٹکڑا جب نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو غیر متوقع طور پر یہ کاغذ کا ایک ٹکڑے والا پلڑا بھاری, اور سارے کے سارے گناہ کا پلڑا ہلکا. وہ کہے گا الہ العالمین یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس کاغذ کو کھولو, دیکھو. کاغذ کو کھولیں گے تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا. اللہ کے ہاں اس کے گناہوں پر اس کا یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. اللہ کہیں گے میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے بھی رہو, وہ قہار ہے. اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھو کہ وہ غفار ہے, بخشنے والا ہے. دوستو یہ قیامت حق ہے, اللہ کے سامنے پیشی حق ہے, اعمال کا تلنا حق ہے, پھر پل صراط حق ہے. اعمال کے تلنے کے بعد پھر پل صراط پہ جا رہے ہیں. یہ ایک جہنم کے اوپر پل ہے, خطرناک قسم کی, اس میں صرف مومن پار کر سکے گا, منافق نیچے گر جائے گا. اس دن کی تیاری کرنی ہے, اور اس کو آخرت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بعد میں آنے والی ہے, یہ پیچھے آنے والی ہے. تو آج کا یہ دن ہمیں پیغام دے رہا ہے, اپنی آخرت بنائیں, اپنی دنیا حسب ضرورت بنائیں, اور اپنی آخرت بنائیں. اور آخرت بنتی ہے اللہ کے احکام سے, آخرت بنتی ہے حضور کی اطاعت سے, آخرت بنتی ہے قرآن پہ عمل کرنے سے, آخرت بنتی ہے مسجد سے, آخرت بنتی ہے روحانیت سے, آخرت بنتی ہے اللہ کے ذکر سے. اپنے روزانہ کے معمولات میں آخرت کے لیے وقت نکالے. اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. بلند آواز سے آمین کہیں. اور آج کی رات اگر یہ لیلۃ القدر ہے,
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس رات میں پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہر آدمی یہ پڑھے یا اللہ آپ سراپا معافی ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, مجھے بھی معاف کر دیں. یاد رکھیں معافی کا تعلق ہے لیلۃ القدر سے. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا لیلۃ القدر کا حضور کو علم دیا گیا, لیکن دو آدمی جھگڑ پڑے, آپ بتانے کے لیے نکلے تو آپ سے علم اٹھا لیا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے لیلۃ القدر کا علم لے لیا گیا, لہذا تم طاقراتوں میں آخری عشرے کی طاقراتوں میں تلاش کرو. اس لیے فرمایا لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے, لیکن کینے والے کی بخشش نہیں ہوتی. تم لوگوں کو معاف کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. اس رات کا معافی سے تعلق ہے. ایک دوسرے سے بغض ختم کرو, کینہ ختم کرو. کینے والے کی بخشش نہیں ہے, شرابی کی بخشش نہیں ہے, ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے, قاتل کی بخشش نہیں ہے, ان چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہے. ہاں آج کی رات اگر یہ گناہ کرنے والے بھی توبہ کر لے, اللہ میرا کینے سے توبہ, آج کے بعد میں کسی سے کینہ نہیں رکھوں گا. اور خاص طور پر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, نیک لوگوں سے کینہ نہ رکھا کرو, علماء سے کینہ نہ رکھا کرو, قرآن والوں سے کینہ نہ رکھا کرو, مارے جاؤ گے. میں آپ کو منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, لوگوں کا انجام ہمارے سامنے ہے. بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت سعد. کچھ لوگوں نے ان کی شکایت کی اور حضرت عمر کو شکایتیں لکھی, جھوٹی کمپلین لوگوں کا ٹرینڈ بن جاتا ہے. حضرت عمر کی عدالت تھی, انہوں نے ایک کمیشن بھیج دیا مدینہ سے کوفہ میں, جاؤ انکوائری کرو. سعد بہت بڑے صحابی تھے, انکوائری ٹیم آ گئی, ہر مسجد میں گئے, جا کے پوچھا کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتائے. کسی مسجد میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک مسجد میں گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ مجھے اعتراض ہے, 3 اعتراض ہے میرے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو سعد ہیں یہ انصاف نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جہاد میں نہیں جاتے. تیسرا یہ ہے کہ یہ غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے, خود کھا جاتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. یہ تینوں الزام جھوٹے تھے. سعد بھی موجود تھے. اس موقع پہ حضرت سعد نے ایک بات کہی, میں آپ کو کہنے لگا ہوں. فرمایا اللہم ان کان ھذا کاذبا, یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو میری بھی 3 دعائیں, اگر یہ جھوٹا ہے تو میری بھی 3 دعائیں. اس کی عمر لمبی کر, اس کو فقر میں مبتلا کر, اس کو فتنے میں مبتلا کر. یہ 3 بد دعائیں کی بخاری میں آتا ہے. اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اس کی عمر لمبی کر, اس کو فقر میں مبتلا کر, اس کو فتنے میں مبتلا کر. پھر کیا ہوا؟ کہتے عمر اتنی لمبی ہوئی کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا, آنکھیں یہ یہاں گر گئی تھی, آنکھوں کے یہ پلڑے یہاں گر گئے تھے. دیکھنا ہوتا تھا تو اٹھا کے دیکھتا تھا. ایک دعا قبول ہوئی, اس عمر میں بھیک مانگتا تھا, 1-1 روپیہ بھیک مانگتا تھا. دوسری دعا قبول ہوئی, اور تیسری بات بڑی خطرناک, صحیح بخاری کی روایت ہے, تیسری بات اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. 100 سال سے زیادہ کی عمر میں. اللہ والوں کو نہ تنگ کیا کرو, ایک دوسرے کو تنگ نہ کیا کرو, ایک دوسرے پہ بہتان نہ لگایا کرو, ایک دوسرے پہ تہمتیں نہ لگایا کرو, مارے جاؤ گے. دنیا میں بھی میرے شیخ تھے شیخ الاسلام, شیخ العرب والعجم, تقوی کے زہد کے امام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. جب تحریک آزادی چل رہی تھی تو کچھ غنوں نے ان کی داڑھی پہ شراب پھینکی تھی, ننگے ہو کر ڈانس کیا تھا. تو ایک اللہ والے تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ان سے کہا تھا وقت ہے معافی مانگ لو, اللہ والا ہے, ورنہ مارے جاؤ گے اور دنیا میں بھی مارے جاؤ گے. ایسا ہوا, مجھے وہ لوگ ملے جنہوں نے کہا میں نے ان لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے, بھیک مانگتے دیکھا ہے. بھائی اپنے اپنے اعمال کا خیال کرو, آخرت کی تیاری کرو. اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں.
میں مسافر آدمی ہوں، سفر کی حالت میں آیا ہوں، مریض بھی ہوں، میرا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، آج کل میرے گردے پہ اثر ہے، میں آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور مجھ سے اگر کسی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، اور کسی نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ آج کی یہ مبارک رات ہے اور میں آپ سب حضرات کا، بورڈ آف ٹرسٹی کا شکر گزار ہوں۔ ہر سال آپ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، نہ جانے اگلے سال یہ ملاقات ہو نہ ہو۔ خاص طور پر میں چیئرمین جناب سعید الدین صاحب کا شکر گزار ہوں، مینجمنٹ کمیٹی کے حاجی شبیر صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے جامعہ میں بھی تشریف لائے، قبر الزمان صاحب ہمارے جامعہ میں تشریف لائے، ان سب حضرات کا، شاہد صاحب کا شکر گزار ہوں، کیپٹن صاحب ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے جامعہ میں تشریف لائے، تقریباً 50 سے زائد لوگ ہیں جو ہمارے جامعہ میں تشریف لائے۔ میں آپ سب حضرات کی محبتوں کا مخلوق ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جتنا کام ہو رہا ہے اس میں آپ کا حصہ ہے۔ 1550 طلباء زیر تعلیم ہے، 39 کنال میں ایک ہماری یونیورسٹی ہے جس کے اندر 750 بورڈنگ طلباء ہیں، ہسپتال چل رہا ہے، غرباء کا مفت علاج ہو رہا ہے، 400 یتیم بچے، 70 بیوگان تھی اب 100 ہو گئی، ان کی کفالت ہو رہی ہے، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ایمبولینسز چل رہی ہیں۔ اللہ اس سارے سلسلے کو قبول کرے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أخفينا اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أنت المقدم وأنت المؤخر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا حاسدا إلا غلبته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا اللهم أصلح لنا آخرتنا اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز عن ذنوبنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم كن لنا واجعلنا لك إلى العالمين آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ یہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے پھر طاق رات ہے پھر ختم قرآن کی مجلس ہے اور پھر یہاں بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ یہاں معتکفین موجود ہیں یہاں شب بیدار موجود ہے یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس عریانی کے ماحول میں رہ کر بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس فحاشی کے ماحول میں بھی رہ کر اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں اس دنیا کے ماحول میں بھی رہ کر اپنی جماعت اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا اللہ ان کی برکت سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما ہمیں گناہوں سے پاک کر دے یا اللہ جیسے میلے کپڑے کو دھو کر صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے یا اللہ ہمیں ایسے تو پاک اور صاف کر دے یا اللہ ہمارے گناہوں میں اور ہم میں دوری کر دے ہمارے گناہوں کی نحوستوں کو دور کر دے ہمیں معاف کر دے ہمارے بچوں کو معاف کر دے ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے ہمارے والدین کو معاف کر دے تمام مسلمانوں کو معاف کر دے مردوں کو معاف کر دے عورتوں کو معاف کر دے الہ العالمین ہمارے ظاہری گناہ معاف فرما باطنی گناہ معاف فرما صغیرہ گناہ معاف فرما کبیرہ گناہ معاف فرما الہ العالمین ہمیں دھو ڈال یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما یا العالمین نہ جانے ہم میں سے کس کا آخری رمضان ہو یا اللہ ہم سب کو
ہم سب کو پاک اور صاف کر کے اپنے پاس بلانا۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے اسلام والی زندگی نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جب موت آئے تو عافیت کے ساتھ ایمان پہ خاتمہ فرمانا۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، یا اللہ موت کی رسوائی سے بچانا، یا اللہ موت کے وقت کی پیاس سے بچانا، یا اللہ موت کے وقت کی سکرات سے بچانا۔ یا الہ العالمین جب تک زندگی ہے تو ہمیں احتیاط سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ معذوری سے بچا۔ یا اللہ ہمیں نابینے ہونے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں بہرے ہونے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں پاگل ہونے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں معذور ہونے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے جسموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے آبروؤں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کچھ ملا تجھ سے ملا، تو عطا کرنے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی وجہ سے مغرور نہ بنا، ہمیں اپنی نعمتوں کی وجہ سے سرکش نہ بنا، ہمیں اپنی نعمتوں کی وجہ سے متکبر نہ بنا، ہمیں اپنی نعمتوں کی وجہ سے عاجزی والا بنا دے، شکر والا بنا دے، خدمت والا بنا دے، دوسروں کا خیال رکھنے والا بنا دے، محبتوں والا بنا دے، الفتوں والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی، اپنے محبوب نبی کی سچی محبت نصیب فرما، دن رات آپ پر درود پڑھنے والا بنا، دن رات آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، ہمیں اپنے محبوب آقا کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے نصیب کر۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین میں جو بیمار ہیں، ہمارے تلامذہ میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے رفقا میں، ہمارے محسنین میں، محبین میں، ہمارے چاہنے والوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، یا اللہ انہیں شفا نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، شفائیں عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رزقوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ رزق میں برکت تو آپ سے آپ کے محبوب نبی نے مانگی ہے، اور آپ خود پوچھتے ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہے میں عطا کروں۔ یا اللہ یہ سارا مجمع آپ سے رزق مانگ رہا ہے، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ حرام سے بچا، حرام سے بچا، حرام سے بچا، حلال دے، حرام کو بند کر کے حلال کے دروازے کھول دے، طیب کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی رزق حلال، وسعت والا، شکر والا عطا فرما۔ یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ذکر والا بنا۔ یا اللہ اپنے شکر والا بنا۔ الہ العالمین فرما برداری والا بنا۔ یا اللہ ہماری بچوں جو علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیاب فرما۔ الہ العالمین انہیں کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمیں آپس کے کینے سے بچا، بغض سے بچا، حسد سے بچا، آپس کا اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہانگ کانگ کے مسلمانوں کو شیر و شکر فرما۔ یا اللہ باہمی اتفاق اتحاد نصیب فرما، تفرقے سے محفوظ فرما، فرقہ بندیوں سے محفوظ فرما، لسانی، قومی، فرقہ وارانہ تعصبات سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس کمیونٹی کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کو امانت نصیب فرما، دیانت نصیب فرما۔ یا اللہ اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ مانگا ہماری ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہماری ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما۔ اس مسجد کو، اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما، اس مسجد مرکز کے آباد کرنے والوں کو قیامت تک آباد فرما، اس کے بنانے والے، اس کے چلانے والے، اس کے ٹرسٹیز، اس کی مینجمنٹ، اس کی افطار کمیٹی، اس کے تعاون کرنے والے، اس کے نماز پڑھنے والے، اس کے اذان دینے والے، اس کے نمازیں پڑھانے والے، اس کے جمعے پڑھانے والے، یا اللہ سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کی خدمات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ قبول فرما کر دنیا آخرت میں سرخ رویاں نصیب فرما۔ یا العالمین ہم سب کو آپس میں، ہمارے خاندانوں میں اتحاد پیدا فرما، محبت الفت پیدا فرما، ہماری والدہ کو شفا نصیب فرما، ہمارے بھتیجے احمد کو شفا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہماری بعض باتیں ایسی ہیں ہم مجمع میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتے، یا اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے ان
حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے دین کے کاموں میں ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے دین کے کاموں میں ہماری مدد فرما دے. یا اللہ اتنے بڑے بوجھ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے ناتواں کندھے ہیں. یا اللہ ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، تو اپنے فضل سے مدد فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها